ہے کہ وہ قصوروار ہے شہر کی بربادی کی وجہ سے، اور جس جماعت کے اشارہ آپ کر رہے ہیں، اگر یہ بات کہا جائے کہ سکر میں انصاف مل رہا ہے، اگر یہ بات کہا جائے کہ حیدرآباد میں انصاف مل رہا ہے، یہ بات کہا جائے میرپور خاص میں انصاف مل رہا ہے، یہ بات کہا جائے کہ سندھ کے دیگر شہر میں انصاف مل رہا ہے اور کراچی میں نہیں مل رہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس شہر میں تو یونیورسٹی بھی ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ جتنا حصہ یہ شہر میں لاتا ہے اس کو اس کے بدلے میں اس کے عوض وہ چیزیں اور وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی، یہ تو ظلم ہے اپنی جگہ، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ظلم صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم تو حیدرآباد کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم تو میرپور خاص کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم تو سندھ کے دیگر علاقوں اور دیگر شہروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کی مخالفین جو جماعت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کی نااہلیت ہم بول دیں، آپ اس کو تعصب کی طرف کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، تعصب نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس شہر میں تمام جماعت کے لوگ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ مستقل رہائشی ہیں، سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور اپنے بچے بڑے سب کچھ یہاں پر وہ چلا رہے ہیں۔ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں تو تعصب کی جگہ ہم نہیں کر رہا، لسانیت صوبہ مانگنا لسانیت نہیں ہوتی، صوبہ ہم حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اس شہر میں اگر یہاں صوبہ بنے گا، سندھ میں 3 صوبے بنائے جائیں گے تو لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنیں گے، مہاجر کے نام پر نہیں بنیں گے، نام آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ اس شہر میں تمام قومیتیں رہتی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، ان کے اختیارات ملیں گے، ان کو گلی ڈور تک جو ہے وہ ان کو انصاف ملے گا۔ عوام کی طرف سے سر یہ بھی تاثر بہت زیادہ آ رہا ہے کہ صوبہ جن کے ہاتھوں میں آئے گا، ان کے ہاتھوں میں ان کے اختیار ان کے پاس پہلے بھی موجود تھے۔ کراچی کا کیا حال کر دیا تھا، کراچی میں خون ریزی ہوتی تھی، کراچی میں بتہ خوری، یہ سب کے سامنے آیا ہے، یہ بات ہے، بتہ خوری ہوتی تھی۔ یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں زبانی۔ اب ہاتھ میں جو آ رہا ہے صوبہ، انہی لوگوں کے تو ہاتھ میں آ رہا ہے نا۔ اب آگے کراچی کی اچھی شکل ملے گی صوبہ حاصل کرنے کے بعد، اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بتہ خوری با مزید ظلم، کراچی میں کیا نہیں ہوا، کراچی کے بچے کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کراچی میں کون ذمہ دار تھا؟ کراچی میں کس نے؟ حکومت ذمہ دار تھی ساری، جن لوگوں نے حکومتیں کی وفاق میں یا سندھ میں، وہ ذمہ دار ہے نا اس کی، کہ اگر وہ انصاف دے رہی ہوتی، لوگوں کو ڈور اسٹیپ پر جو ہے انصاف مل رہا ہوتا، لوگوں کو جو ہے وہ کورٹوں سے انصاف مل رہا ہوتا، لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے، انہیں اختیارات دیے گئے ہوتے، اختیارات تھے مشرف کے زمانے میں تو کام ہوا، ہم نے ڈیلیور کیا نا، اربوں روپیہ لگا اور شہر کی شکل تبدیل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وہی سوچ۔ تو تعصب میں نہیں کر رہا، تعصب وہ لوگ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی میں لوگ بیٹھے ہیں، پل بن جائیں، عمارتیں بن جائیں، یہ ساری بن جائیں۔ اس سے سب سے زیادہ بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں، اس سے سب سے بڑا زیادہ ظلم تو یہ ہے کہ ماؤں کے بچے غائب ہو جائیں گھر سے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل غلط ہے، میں تو اس کو بہت زیادہ اس سے عوام تو یہاں تک برداشت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آپ شاید سوال مجھ سے کر رہے ہیں تو شاید میں نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے۔ سر آپ ایک جماعت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم 88 سے الیکشن لڑتی آ رہی ہے اور 88 سے آج بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملتا ہے، آج بھی سب سے زیادہ جو ہے لوگ ایم کیو ایم کو پسند کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ آج بھی ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بتہ خوری کر رہے ہوتے، قتل کر رہے ہوتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے، ہوا ہوگا بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے فرشتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس سے تعبیر کرنا کہ جی آپ مسلسل ایسا خود کرتے آئے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب عوامی جماعتیں بنتی ہیں تو عوامی جماعتیں بنتی ہیں تو وہاں اچھے برے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو ایڈ بھی کر لیتی ہے اور نکال بھی دیتی ہے، جو برے لوگ ہیں انہیں نکال دیتی ہے اور اچھے لوگوں کو ایڈ کر لیتی ہے۔ تو اگر برے لوگوں کو ہمارے ہی یاد آپ دیکھیں نا، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو نکال دیا، کسی کو معطل کر دیا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں اگر خرابی میں ملوث ہو گیا ہے تو ایم کیو ایم انہیں نکال بھی دیتی ہے۔ ہم نے اپنے ایم این اے ایم پی اے فارغ کیے ناکام کرنے پر، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو سیٹ نہیں کیا، لیکن ہمیں باقاعدہ پالیسی کے ذریعے جو ہے ظالم بنایا گیا، ہمیں باقاعدہ پالیسی کے ذریعے کرمنل بنایا گیا۔ 92 میں جو آپریشن ہوا اس سے پہلے کیا تھا؟ ایم کیو ایم تو صحیح کام کر رہی تھی، بلدیات بھی کر چکی تھی، کونسلر ختم ہوئے تھے، پھر ایسا کیا تھا کہ اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ جنا پور کے نام سے اور فلاں کے نام سے وہ سب واپس ہوا، سب نے آگے معافیاں مانگی، ہماری دروازے پر آگے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے نہیں کیا، ہم تو نہیں تھے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بائی پالیسی اب مجھے جو ہے وہ کرائم اور بتہ اور فلاں بھی کراچی کو لے کر گئے، اور وہی سوچ آج بھی کار فرما ہے۔ آپ بتائیں، مجھے اختیارات چھین لیے، نوکریاں چھین